الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے قرآن کریم میں جا بجا یہ خطاب پڑھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنو۔ اب تو بعد میں پی لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ انتہائی مشفقانہ خطاب ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارے، اس کا نام لے، اور ایک یہ ہے کہ رشتے کا واسطہ دے اور اس کو کہے بیٹا ذرا ادھر آنا۔ اس میں پیار زیادہ ہے، نام کے مقابلے میں بیٹا ذرا ادھر آنا، بیٹا ذرا میری بات سننا، اس میں پیار زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے، اس کا واسطہ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اور یہ اتنا مشفقانہ خطاب ہے کہ اس سے سب جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سب خارج ہیں اس خطاب سے۔ ساری قومیں جن کے پاس جو ایمان سے محروم ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو میرے مخاطب اس وقت وہ نہیں ہے جو ایمان سے محروم ہے، غیر مسلم اقوام میرے اس وقت میں ان سے خطاب نہیں کر رہا ہوں۔ یا ایھا الناس یہ سب سے خطاب ہے، سارے انسانوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو یہ خاص خطاب ہے، سب سے خطاب نہیں ہے کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم میرے ہو، تمہارا اور میرا تعلق ایمان کا ہے۔ اس ایمان کا جو رشتہ ہے اس کو گویا کہ اس کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ اور جب کوئی ایسی بات ہو تو کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے، بیٹا ذرا ادھر آنا، بیٹا ذرا میری بات سننا، بیٹا ذرا غور سے سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آگے یہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، صبر سے اور نماز سے۔ یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مجھے یاد آیا صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا، جا بجا اس کے شواہد ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی افسوس کی خبر ملا کرتی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ پڑھی، انا للہ، بس
اور صبر سے کام لیا. صبر اور نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آگے یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. نماز کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم ہے، لہذا اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا، صبر کا ذکر فرمایا کہ صبر بھی اتنی بڑی صفت ہے کہ جو اس کو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بھائی آج اگر کوئی مصیبت کے وقت میں کوئی بہت بڑا دنیاوی عہدے دار جس کے پاس منصب بھی ہو، جس کے پاس اختیارات بھی ہوں، وہ کہہ دے مشکل آ پڑی ہے، کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے کہ بھائی فلاں اتنا بڑا آدمی دنیاوی اعتبار سے عہدے والا، منصب والا، اختیار والا، اس نے ہمیں یہ یقین دلایا میں ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جملہ اسمیہ سے. جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے. جب تک تم صبر کرتے رہو گے میں تمہارا ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین. اور چونکہ یہ ہمارے، میں کیا کہوں، میرے دوست، میرے رفیق سفر بھائی معیز مرحوم، وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ حدیث شریف کا حوالہ بھی دے رہے تھے کہ جو روزگار کے سلسلے میں کہیں پر جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہید فی الآخرہ کا درجہ دیتے ہیں. شہید فی الآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کے ساتھ شہداء والا معاملہ نہیں کیا جاتا، لیکن آخرت میں وہی معاملہ ہوگا جو شہداء کے ساتھ ہوگا. شہید فی الآخرہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ تو شہید فی الآخرہ، اور اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا، کیا سعادت ہوگی. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہ کہو کہ وہ مر گئے، وہ انتقال کر گئے. یعنی یہ ان شہداء کے بارے میں ہے جو شہید فی دنیا والآخرہ ہوں، دونوں ہوں. تو ان کے بارے میں تو یہ بھی حکم ہے کہ ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مر چکے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. میرا ایک سفر ہوا تھا، ایک سفر میں عربوں کے ساتھ ایک سفر تھا، تو اردن کے ایک عرب تھے شیخ جمال جمیل. تو ہم نے مشورہ کیا، ہم نے کہا بھائی آپ ہمارے امیر ہیں، سنت یہی ہے کہ جہاں 3 آدمی سفر پہ جا رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں، یہاں تک کہ 2 بھی جا رہے ہوں تو ایک کو امیر بنا لینا اولا ہے، بہتر یہی ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک امیر ہو جائے. اور 3 تو ہے ہی، پوری جماعت کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی محبت فرماتے تھے مجھ سے، اردن سے ان کا تعلق تھا. تو مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، بس کا سفر تھا ہمارا، ساتھ بیٹھ گئے. تو بات چیت شروع ہوئی. تو اس بات چیت کے دوران انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون میں شہید ہوئے تھے. ان کی قبر کے آس پاس، وہ ان کے علاقے میں تھی، ان کی قبر کے آس پاس کی زمین دلدلی ہو گئی، جس کی وجہ سے، اور چونکہ چاروں طرف کی زمین دلدلی ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ قیاس یہی تھا کہ قبر کے اندر پانی اتر آیا ہوگا. تو علماء سے مشورہ ہوا کہ یہاں سے ان کے جسم کو منتقل کیا جائے، قبر کو کھولا جائے. اس کے لیے قبر کھولنی ضروری تھی. تو باقاعدہ ایک رہنمائی لی گئی اور فتویٰ گویا جس کو کہا جاتا ہے وہ لیا گیا اور قبر کو کھولا گیا. تو شیخ جمال جمیل نے بتایا کہ میں
قبر کے کنارے پر موجود تھا. میں نے خود دیکھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ایسا لگا جیسے ان کو کچھ گھنٹے پہلے، کچھ دیر پہلے دفن کیا گیا ہو. وہ ایسے تر و تازہ تھے کہ ایسا لگا جیسے کچھ دیر پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے ہی ان کو دفنایا گیا اور اب ہم آ گئے ہیں. لیکن حیرت کی بات جو انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی. تو ہمارے ایک ساتھی نے تلوار، حیرت اس بات پر ہوتی کہ تلوار اس وقت جنہوں نے دفن کیا تھا تلوار ان کے ہاتھ سے کیوں نہیں لی اس وقت. اور حکم تو یہی ہے کہ اس وقت یہ تلوار لے لی جائے، ہٹا لی جائے. یہاں تک کہ جو بعض اوقات جو کفن پہ جو یہ رسیاں باندھی جاتی ہیں 3-4، یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. ان رسیوں کو بھی جو چادر کی ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں کفن کی، اس کو باہر نکال لینا چاہیے. تو ایک ساتھی نے وہ تلوار ان کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، ہاتھ بڑھا کر. وہ قبر اتنی گہری نہیں تھی تو ہاتھ بڑھا کے انہوں نے تلوار لینے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ یوں کھینچ لیا. اور شیخ جمال جمیل نے مجھے ایسے کر کے دکھایا کہ یوں ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے، یعنی تلوار ان کے حوالے نہیں کی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں کہ شہداء کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کس قسم کی ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور آگے یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا بھی بنائی ہے، جنت بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے، جہنم بھی اللہ تعالی اس کے خالق ہیں. تینوں عالم اللہ نے بنائے ہیں. اور ایک تو وہ جنت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد. یہ تکلیفیں، بیماریاں، رنج اور غم سب یہیں کے ہیں. جنت میں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سوائے راحت کے، آرام کے، خوشیوں کے، کچھ بھی نہیں. کسے رابا کسے کارے نہ باشد، کسی کے ساتھ کسی کا کوئی جھگڑا بھی نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جن کے یہاں دلوں میں کھوٹ تھی بھی اور وہ جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لیں گے ان کے دلوں میں جو آپس میں کچھ رنجشیں تھیں اس کو ہم کھینچ لیں گے. اور آپس میں مسیریوں پر، وہ مسیریاں کیسی ہوں گی جنت کی، ایک دوسرے کے متقابل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. حضرت معاویہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت تو گویا میرے اور علی کے لیے نازل ہوئی ہے. تو ایک تو وہ جگہ ہے جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں جنت، اور ایک وہ ہے کہ غم ہی غم ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، راحت کا گزر نہیں ہے، وہ جہنم ہے. اور ایک یہ عالم ہے دنیا کا، یہ غم اور راحت دونوں سے مرکب ہے. یہاں غم بھی ہے، راحت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، حوادث بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. اور بلکہ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک جگہ یہ جو کلو نفس ذائقۃ الموت کی آیت ہے، یہ مختلف پیرایوں میں آئی ہے. ایک جگہ کسی پیرائے میں آئی ہے، ایک جگہ دوسرے الفاظ ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور ایک جگہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ دو مختلف آیات ہیں.
تو یہاں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہاں شر کو مقدم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر پر، حالانکہ خیر کو پہلے آنا چاہیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں خیر کو مقدم فرمایا، شر کو بعد میں ذکر فرمایا، لیکن یہاں پر شر کو پہلے ذکر فرمایا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر کو بعد میں لائے. اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر حوادث، غم اور ناموافق طبیعت کو ناموافق پیش آنے والی چیزیں وہ زیادہ ہوں گی. اور اس کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے. قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک غم کی جگہ ہے. قید خانے میں قیدی کو قید کیا جاتا ہے، اس کو ایک قسم کی تکلیف دی جاتی ہے کہ تم نے جو جرم کیا ہے اس کی یہ سزا ہے، اب اس کو کاٹو. اللہ، تو یہ ناموافق چیزیں جو ہم جن کو پسند نہیں کریں گے وہ زیادہ پیش آئیں گی یہاں. بس ان پر جو صبر کر لے اور اللہ کے لیے ان کو جھیل لے، برداشت کر لے، اس کے بڑے درجات ہیں. اچھا، لوڈ شیڈنگ کا پہلے سے بتا دیا جائے کہ آج اتنے بجے سے اتنے بجے تک لوڈ شیڈنگ ہوگی، 2 گھنٹے فلاں وقت میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. لوگ اپنے اپنے انتظامات کر کے رکھتے ہیں، جو بجلی کے کام ہے وہ سب پہلے سے کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب بجلی چلی جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت آنے والی ہو اور اس کا پہلے سے علم ہو، بتا دیا جائے تو اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ضرور بالضرور، یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا ضرور بالضرور لگا کر. ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. بالخوف، بشیء من الخوف، تھوڑے سے خوف سے. خوف کہتے ہیں آئندہ کسی خطرے کے احساس کو، آئندہ پیش آنے، مستقبل میں کسی پیش آنے والے خطرے کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے. تو ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے. بشیء من الخوف، تھوڑے سے خوف سے، زیادہ نہیں. والجوع، اور بھوک سے. ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان ہوگا. اچھا، بھوک میں یہ بھی داخل ہے کہ مالی تنگی ہو جائے، یہ بھی ایک قسم کی بھوک ہے. اور ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان، مال کا نقصان ہو گیا. والانفس، اور جانوں کا نقصان. یعنی پہلے سے تیار رہو، کچھ خوف پیش آ جائے گا، آئندہ خطرہ، جس کو ہم آج کل ٹینشن کہہ دیتے ہیں. آج کل جدید اصطلاح میں اس کو ٹینشن یا اس کی اور ترقی یافتہ شکل ڈپریشن. جو اس میں مبتلا ہو گیا یہ اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جس نے اس کو برداشت کر لیا، اللہ کے لیے جھیل لیا. تو ہمارے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، فرماتے تھے جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. جس کا اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. تو تھوڑا سا تمہیں خوف دیں گے، تھوڑا خطرے کا احساس ہوگا، اللہ کے لیے اس کو برداشت کرنا. ماضی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ دے دی، اور آئندہ کے خطرے کا احساس ہو کہ آئندہ کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دے دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. بس یہ مستقبل کے لیے ہے. اور حال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہمیں کہ اپنے حال کو درست رکھیں. ماضی کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، مستقبل کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے.
حال کو اپنے درست رکھنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو ہمت دی. الانسان یطیر بہمتہ کما یطیر الطائر بجناحیہ. انسان اپنی ہمت سے پرواز کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، جیسے پرندہ اپنے دونوں پروں سے پرواز کرتا ہے فضاؤں میں. تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی بھوک، ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان ہو جائے گا، والانفس پہلے سے بتایا جا رہا ہے تاکہ جھیلنا آسان ہو جائے. جانوں کا نقصان ہوگا، رشتہ دار رخصت ہو گئے، ماں باپ رخصت ہو گئے، بہنوں بھائیوں میں سے کوئی رخصت ہو گیا. والانفس والثمرات، پھلوں کا نقصان. اور بعض مفسرین نے پھلوں کے نقصان سے کی ایک تفسیر کی ہے اولاد سے. ماں باپ کے سامنے اولاد رخصت ہو جائے، اس لیے کہ اولاد والدین کے لیے بمنزلہ پھل کے ہوتی ہے. اور یہ ایسے نہیں، مفسرین نے ایسی تفسیر نہیں کی. ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے لے کر پہنچتے ہیں روح کو کسی باپ کے بیٹے کی، تو اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ اب اقبضتم ولد عبدی، یہ الفاظ ہیں. اب اقبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا. فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں جی ہاں. پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقبضتم ثمرۃ قلبہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا. فیقولون نعم، یعنی جس کو ہم با محاورہ یوں کہتے ہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا. محاورے کا ترجمہ عام طور سے محاورے سے ہی ہوتا ہے، اصول یہی ہے لغت کا. تو وہاں یہ ہے کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا. اس کا با محاورہ ترجمہ یہی ہوگا، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا. فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں جی ہے اللہ. پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ اس نے کہا کیا اس مصیبت پر، کیا کہا اس نے؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، محل تعمیر کرو، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اس کا نام بیت الحمد رکھو. بیت الحمد، تعریف کا گھر. یہ روایت ہے ترمذی شریف کی. تو یہاں پر یہی اقبضتم ثمرۃ قلبی، اس کے دل کا پھل کہا گیا. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ثمرات سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اولاد کا انتقال ہو جائے ماں باپ کی موجودگی میں. لیکن صبر پر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے لیے گھر تعمیر کروایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام میں رکھ رہا ہوں، بیت الحمد رکھو اس کا نام. وبشر الصابرین، بس صبر کر، ان مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو، جو جھیل لیتے ہیں ان مصیبتوں کو اللہ کے لیے، ان کو خوشخبری دے دو. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ کون لوگ ہیں صبر کرنے والے؟ صابرین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں. لام تملیک کا ہے، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم مملوک ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اسی لیے وہ جو روایت ہے جس میں تعزیت کے کلمات سکھائے گئے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، مشہور روایت ہے، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ اللہ ہی کا تو تھا جو اس نے لے لیا. انا للہ ما اخذ، جو کچھ لیا ہے اللہ نے وہ اللہ ہی کا تھا،
وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو کچھ ابھی ہمیں حاصل ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کی ایک اس کی زندگی کی ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے بس وہ چیز فنا ہو جاتی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بس چاہیے کہ صبر کی امید رکھو اور اس صبر پر ثواب کی امید رکھو. بس صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اجر کی امید رکھو. اور ایسا اجر، اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو سلمہ کے وفات پر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے آگے ایک اور چھوٹی سی دعا تلقین فرمائی تھی کہ جو اس کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرما دیتے ہیں اس صدمے کا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جو پڑھ لے انا للہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں دنیا میں، جو آخرت میں ملے گا وہ تو ہے ہی. تو یہ فرماتی ہے میں نے یہ پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، تو اس کا بدلہ یہ ملا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے رشتہ بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب بتائیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھا رشتہ آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بدلہ عطا ہوئی. وہ خود فرماتی ہیں اللہ نے مجھے یہ پڑھنے پر یہ بدلہ عطا فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا شوہر ملا. اللہ. عمرو ابن سلمہ اور زینب، یہ دو بچے تھے چھوٹے ان کے، ان کو پالا ہے، سوتیلے بچوں کو پالا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، باپ بن کر پالا ہے. شادی صرف شادی نہیں کی، بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی قبول کیا. اور خود فرماتی ہیں جب گھر تشریف لاتے تھے اور زینب نہیں ہوتی تھی میری بیٹی، تو حضور پیار سے تھوڑا سا نام مختلف کر کے اور لیتے تھے. فرماتے تھے زناب کہاں ہے، پیار سے زناب فرمانے لگے تھے. ایسی محبت، ایسی شفقت فرمائی ہے بچوں سے، سوتیلے بچوں سے. یہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے. تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے ہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ناموافق چیز پیش آتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا استحضار کر لیتا ہوں، ایک حاکم اور ایک حکیم. دو نام ہے، حاکم بھی اللہ کا نام ہے، حکیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. تو فرماتے ہیں حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار حاصل ہے، ہم محکوم ہیں. حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار ہے جس حالت میں ہمیں چاہیں رکھیں، جس حالت میں چاہیں رکھیں، ہم تو ان کے محکوم ہیں. اور حکیم ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. حضرت نے لکھا ہے ایک جگہ بعض میں کہ وہ ایک شخص یہ کہا کرتا تھا بادشاہ کا مصاحب کہ کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. ایک دن بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو اس نے اس پر بھی یہی کہا اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اس نے کہا یہ کیا انگلی کٹی ہے، اس میں کیا حکمت. تو غصہ آیا اور جیل میں قید خانے میں ڈلوا دیا اس کو. اور پھر وہ وہاں جانا ہوا شکار کے لیے، تو شکار میں سب بچھڑ گئے اور وہ جو وحشی ہوتے ہیں، جو آدم خور وحشی، انہوں نے گھیر لیا بادشاہ کو اور انہوں نے الاؤ تیار کیا اور ڈھول بجاتے ہوئے گھیرا تنگ کرنے لگے اس کے گرد، اور تاکہ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں. بس اب تو کوئی چارہ کار نہیں تھا. جب قریب پہنچے تو انگلی پر زخم دیکھا، کٹی ہوئی انگلی دیکھی. ان کا اصول یہ تھا کہ بالکل آدمی صحیح سلامت ہونا چاہیے، آدمی صحیح سلامت ہونا چاہیے، ورنہ وہ ریجیکٹڈ مال ہے پھر. تو اس کو کہا، جب یہ دیکھا
تو اس کو کہا بھائی جاؤ تم، ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، چھوڑ دیا اس کو. اب پتا چلا کہ اس میں حکمت یہ تھی، یہ حکمت تھی. واپس آتے ہی اس کا اعزاز و اکرام کیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں قید خانے میں ڈال دیا. واقعی آج یہ اگر یہ انگلی زخمی نہ ہوئی ہوتی تو میری تو جان گئی تھی، اور ایسے کہ بوٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے ہو. تو دو نام حضرت فرماتے ہیں، حاکم اور حکیم. حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار حاصل ہے، جیسے چاہیں وہ جس حال میں چاہیں رکھیں، ہم ان کے محکوم ہیں. اور حکیم ہونے کی حیثیت سے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ہمارا ہی فائدہ ہوگا. یہ حضرت فرماتے تھے میں ان دو ناموں سے بس سکون مل جاتا ہے، ان دو ناموں کا استحضار کر لینے سے. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھنی ضروری ہے. کوئی بھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان انعامات میں سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو اصطلاح شریعت میں استرجاع کہا جاتا ہے. یہ استرجاع یہ ان انعامات میں سے ہے جو اس امت کو ملے، پچھلی امتوں کو نہیں ملے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر پچھلی امتوں کو یہ انعام ملا ہوتا انا للہ پڑھنے کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام انا للہ پڑھتے. انہوں نے کہا یا وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم. یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، اے یوسف تمہاری جدائی پر بہت غم ہے، تاسف ہے تمہاری جدائی پر. یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے. اگر یہ نعمت ملی ہوتی اس وقت کی امتوں کو تو وہ انا للہ پڑھتے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ کلمات ہیں کہ ان میں دیکھیے کھانا کھانے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے بھوک مٹانے کی، پانی کے اندر تاثیر رکھی ہے پیاس بجھانے کی، ایسی مختلف دوا کے اندر تاثیر رکھی ہے صحت کی. تو مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تاثیریں رکھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون میں صبر کی تاثیر رکھی ہے. اس کے اندر صبر کی تاثیر ہے، جیسے کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون میں صبر کی تاثیر رکھ دی. جو اس کو پڑھ لے، چند ایک مرتبہ پڑھ لے، کم سے کم 3 دفعہ پڑھ لے، بس اللہ اس کو صبر نصیب فرما دیتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پڑھا کیسے ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کو کانٹا چبھ گیا تو بھی آپ نے انا للہ پڑھی، آپ کو مچھر کاٹتا تھا تو آپ انا للہ پڑھ لیتے تھے، جوتی کا تسمہ ٹوٹا آپ کے جوتے کا تو بھی آپ نے انا للہ پڑھی، چراغ بجھ گیا تیل ختم ہونے کی وجہ سے یا ہوا سے چراغ بجھ گیا اس پر بھی آپ نے انا للہ پڑھی ہے. اور شرح فرما دی کہ ما یؤذی المؤمن فہو مصیبت لہ واجر. جو بھی چیز مومن کو تکلیف پہنچائے، طبیعت کے ناموافق ہو، جو بھی چیز ہو، بس وہ اس کے حق میں مصیبت ہے اور اس کے لیے اجر ہے. اس پر معلوم ہوا مچھر کے کاٹنے پر بھی اجر ملتا ہے مومن کو. ایسی حضور نے تھوڑی فرما دیا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری بخشش کے سامان ہے. مچھر کے کاٹنے پہ جو اللہ ہمیں اجر دے رہا ہو، چپل کا تسمہ ٹوٹنے پہ جو اللہ اجر دے رہا ہو، حضور نے انا للہ پڑھی اس موقع پر بھی. چراغ کے بجھنے پر ہمارے اس میں لائٹ چلی جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اس پر بھی اجر ہے. جھیل لیا ہم نے، گویا اللہ یہ شمار فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ ایک چھوٹی سی مصیبت آئی، اللہ اس کو میرے لیے اس نے جھیل لیا، لاؤ اس کو صابرین میں شمار کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ کلمات ہیں عجیب و غریب، اور کوئی ان کے اوپر اور پڑھ لے اللہم اجرنی، جیسے میں نے عرض کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اور زیادہ اجر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لائٹ چلی جائے تو مجھے اپنی موت یاد آتی ہے، اور وہ اس طرح کہ موت میں بھی جب آدمی کی موت آ جائے تو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے، پکڑ نہیں رہے کسی چیز کو، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہی، زبان ہے بول نہیں رہی، کان ہے سنتے نہیں ہیں، پیروں سے چل نہیں سکتا حالانکہ موجود ہیں پیر۔ تو لائٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پنکھا موجود ہے ہوا نہیں دے رہا، لائٹ موجود ہے روشنی نہیں دے رہی، اور بجلی کی چیزیں موجود ہیں لیکن کام نہیں کر رہی۔ تو فرماتے تھے لائٹ چلی جاتی ہے مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ یہ اللہ والے تھے جو اپنے گرد و پیش کے واقعات سے سبق لیتے تھے۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ تو بس بھائی جو یہ کر لے انا للہ پڑھ لے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تین چیزیں یہاں ذکر فرمائی گئیں، صلوات، رحمت، ہدایت۔ صلوات تو یہ سمجھیے کہ خاص رحمتیں، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس مصیبت کو جھیل لیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے خاص رحمتیں بھی ہیں، خاص عنایات بھی ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور رحمہ اور عام رحمتیں بھی ہیں۔ عام رحمتوں میں تو اور لوگ بھی شریک ہیں، انہوں نے چونکہ مصیبت کو جھیلا ہے تو یہ خاص، ان کی خاص عنایتیں بھی ان کے اوپر متوجہ ہوں گی اللہ تعالی، خاص رحمتیں۔ صلوات کا ترجمہ مفسرین نے فرمایا خاص رحمتیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کی سند جاری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے لوگوں کو۔ اسی پر جب حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی اور سنی تو فرمایا کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ، کیا بات ہے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، نعم العدلان و نعم العلاوہ۔ صلوات اور رحمہ خاص رحمتیں اور عام رحمتوں کے بارے میں فرمایا، کیا پیاری چیزیں ہیں دو چیزیں، یہ دو خاص رحمتیں بھی اور عام رحمتیں بھی، اور نعم العلاوہ، اور ان کے علاوہ ایک اور چیز جو مل رہی ہے، ہدایت کی سند جاری ہو رہی ہے کہ یہی میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں، یہ بھی کیا خوب نعمت ہے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین انعامات مل رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کے اوپر خاص رحمتیں بھی ہیں، عام رحمتیں بھی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیوں بھائی، کیا یہ سستا سودا نہیں ہے کہ جو مصیبت آ جائے ہم اس کو جھیل لیں، چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے غرض نہیں، ہو مصیبت اس کو ہم جھیل لیں اور ہمیں یہ تین انعامات مل جائیں، ہدایت یافتہ ہونے کی سند جاری ہو جائے، اور کیا چاہیے ہمیں، اور خاص رحمتیں بھی مل جائیں، عام رحمتیں بھی مل جائیں، اللہ کی خاص عنایات کے بھی ہم مستحق قرار پائیں، عام عنایات کے جو سب کو حاصل ہیں ان کے بھی ہم مستحق قرار پائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو خاص انعام دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ عام جو سب کو دیا جا رہا ہے یہ آپ کو نہیں، آپ کے لیے خاص انعام ہے بس۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ، خاص بھی ہے، عام جو سب کو دے رہے ہیں وہ بھی تمہیں ملے گا، خاص الگ ملے گا، اور ہدایت یافتہ ہونے کی الگ ایک سند جاری کی جا رہی ہے۔ کیا اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تھوڑا سا نیم جہاں بستانہ دو صد جہاں دہد، مولانا روم رحمت اللہ علیہ عجیب آدمی ہے، فرماتے ہیں نیم جہاں بستانہ دو صد جہاں دہد، آنچ در رحمت نہایت آ دہد،
تھوڑی سی اللہ آدھی جان لیتے ہیں، سینکڑوں جانیں دے دیتے ہیں، تھوڑا سا نقصان کرتے ہیں، بہت بڑا اجر دیتے ہیں. تو آنچ در رحمت نہایت آدہت، اور اتنا دیتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کی ہمت بندھائی ہے. من اصیب منکم بمصیبت فلیتعظ بی، تم میں سے، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے جس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، اور دیکھیے حضور نے فرمایا ما یؤذی المؤمن فهو مصیبت له واجر، جو چیز بھی اس کو تکلیف پہنچا دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے. اور مچھر کے کاٹنے کو بھی مصیبت میں شمار کیا، تسمہ ٹوٹ جانے کو بھی شمار کیا، چراغ کے بجھ جانے کو بھی اسی میں شمار کیا، کانٹا چبھ جانے کو اس میں شمار فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو تم میں سے جس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ میرے ذریعے سے تسلی حاصل کرے، مجھے دیکھ کر تسلی حاصل کرے، کیونکہ مجھے جتنی تکالیف پہنچائی گئی، مجھے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، وہ کسی کو نہیں پہنچی. اس لیے طرح طرح سے اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی ہے سجدے کی حالت میں. طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں، وہ پتھر مارے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر. ہمارا وہاں جانا ہوا طائف میں، 2 دفعہ میرا جانا ہوا. تو وہ جو جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم الیک اشکو، جب پتھر مارے گئے تو زخمی ہوئے اور جوتے میں خون بھر گیا. اللہ اکبر، نبوت کا خون. اور فقرے کسے جا رہے ہیں، خالی انہوں نے پتھراؤ نہیں کیا، فقرے کس رہے ہیں جس سے دل کو تکلیف پہنچے. اور عتبہ اور شیبہ کو رحم آ گیا، ان کا باغ جو ہے نا وہ باغ آج بھی موجود ہے. انہوں نے اپنے باغ میں پناہ دی. یہ 2 آدمی وہ تھے جو حضور کے قتل کے مشورے میں بھی شریک تھے کہ ان کو قتل کر دو، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہمارے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، لوگ ان کے دین کو اختیار کر رہے ہیں، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں. وہ مشورہ جو ہوا اس میں عتبہ اور شیبہ دونوں موجود تھے. وہ تو موقع تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ان کو بھی رحم آ گیا اور اپنے غلام کو بھیجا ایک انگور کا خوشہ دے کر کہ یہ ان سے کہو کہ اس کو قبول کر لیں، تمہیں رشتہ داری کا واسطہ، آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، اس کو قبول کر لیجئے. تو وہ دعا مانگی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہم الیک اشکو. وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی عباسی دور میں، وہ مسجد، اور جس جگہ آپ بیٹھے تھے اس مسجد یعنی اس جگہ پر یہ دعا جو مانگی، وہاں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں آپ نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات اشرقت لہ السماوات واضاءت لہ أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له السماوات أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. یہ دعا ہے، یہ دعا مانگی آپ نے وہاں بیٹھ کر، اور یہ دعا صبر ہی صبر ہے، اور کچھ اس کا خلاصہ ہی صبر ہے. بس اے اللہ آپ کے حوالے، آپ کے حوالے، آپ جس حالت میں مجھے رکھیں، بس آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا. اللہ غیر ان عافیتک اوسع لی ولک العتبی حتی ترضی. اگر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ کو اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. صبر ہی صبر ہے، اس دعا کے ایک ایک لفظ سے صبر ٹپک رہا ہے. بس آپ ناراض نہ ہو، آپ ناراض ہو گئے تو آپ کو منانا اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. اللہ.
تو فرمایا جس کو مصیبت پہنچے اس کو چاہیے کہ میرے ذریعے سے تسلی لے. دیکھو میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کو میرے مقابلے میں اس کو اپنی تکلیف ہلکی معلوم ہوگی, اس لیے میرے ذریعے سے تسلی حاصل کرو, میری قربانیوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کرو, تمہیں تسلی ملے گی. یہ تسلی کا ذریعہ ہے. کیا کیا چیزیں, کیا کیا نعمتیں. ایک دفعہ ایسا ہوا, ہمارے ایک مدرسہ ہے کراچی میں, اس کے استاد طلبہ کو لے گئے وہاں یہ شمالی علاقہ جات وغیرہ میں, اور ایک طالب علم وہ ڈوب گیا بیچارہ, ڈوب کے مر گیا. ان کو بڑا غم تھا, جو استاد لے کر گئے تھے بڑا غم تھا, بہت ہی غم تھا. اچھا اس کے بچے کے جو والدین تھے وہ اتنے صابر و شاکر تھے, انہوں نے کوئی لفظ, انہوں نے یہی کہا ہمارے بچے کی موت آ گئی تھی, بس یہ تو ایک بہانہ بن گیا, اور آپ بھی صبر کریں ہم بھی صبر. اتنی انہوں نے, یعنی اور کوئی ہوتا تو وہ تو آ کے جھگڑتا کہ آپ نے ہمارے بچے کا خیال نہیں رکھا. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن ان کو صبر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی, ایک طالب علم نے بتایا آ کر کہ ان کی یہ حالت ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو, بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تلبینہ ایک کھانا ہے, یعنی جو دودھ اور جو کا دلیا اور میٹھا بنانے کے لیے یا تو شہد ہو یا کھجور ہو, یہ ڈال کے ایک بنا لیا جاتا ہے. اس کو تلبینہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ غم کو دور کرنے والی چیز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے, حضور نے فرمایا تو اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوگی. میں نے کہا یہ کھلاؤ. اللہ کی شان, وہ کھلائی ہے, ایک دفعہ کے کھانے سے صبر آ گیا. تو حضور نے فرمایا کیسے نہیں ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تلبینہ کھلاؤ. بخاری کی روایت ہے, پکی روایت ہے. تلبینہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے غم کو دور کرنے کی. کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اور اس پر اللہ اجر بھی دے رہے ہیں, غم بھی دیتے ہیں, اجر بھی دیتے ہیں. درد, مولانا روم فرماتے ہیں درد از یارست و درما نیز ہم, دل فدائے او شدو جانیز ہم. درد بھی دیتے ہیں پھر اس کا درما بھی دیتے ہیں, صبر بھی ہمیں دیتے ہیں, درد دے کر صبر بھی ہمیں دیتے ہیں, اور اس پر اجر بھی دیتے ہیں. دل فدائے او شدو جانیز ہم. ایسے اللہ پر تو ہمارا دل بھی فدا ہو جائے, ہماری جان بھی فدا ہو جائے. اللہ اکبر. کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں, کیا کیا نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے, سگے چچا تھے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کے صاحبزادے ہیں, ان کو صبر نہیں آ رہا تھا. یہ اسی پہ یاد آ گیا جو ابھی میں نے واقعہ سنایا. صبر ان کو بھی نہیں آ رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی واقعہ یہ آتا ہے, ان کو صبر نہیں آ رہا تھا کسی طرح. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا, اور یہ چچا زاد بھائی تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب. اچھا ان کا ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ تو چچا زاد بھائی ہونے کا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. پھر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی خالہ تھیں, تو حضور ان کے خالو بھی ہوتے تھے, اور ایک امتی ہونے کا رشتہ تو ہے ہی. تو ان کو صبر نہیں آ رہا تھا. ایک دیہاتی شخص آیا تعزیت کے لیے, اور اس نے 2 شعر پڑھے, اس سے صبر آ گیا. وہ 2 شعر بڑے عجیب ہیں. تو اس نے کہا اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیۃ بعد صبر الرأس وخیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس. یہ 2 شعر ہیں. ترجمہ ان کا, مفہوم ان کا یہ ہے کہ اصبر, صبر کرو, نکم بک صابرین, جب تم صبر کرو گے تو ہم صبر کریں گے. تم ہمارے بڑے ہو, تم حضور کے قرابت دار ہو, تم ہمارے بڑے ہو, تم صبر کرو گے تو ہم صبر کریں گے تمہیں دیکھ کر. اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیۃ بعد صبر الرأس.
کہ رعیت یعنی رعایا کا صبر تو اپنے رئیس کے صبر کے بعد ہی ہوگا. تم ہمارے بڑے ہو, ہم تمہاری گویا رعایا ہیں, تو ہم تو تم کو دیکھ کر صبر کریں گے, تو تم صبر کرو, اللہ کے لیے برداشت کرو اس مصیبت کو. اور آگے جو بات کہی وہ اس سے بھی زبردست ہے. وَخَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ, کہ جب تم صبر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, معیت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے صبر کرنے والوں کو. تو یہ اللہ تمہارے ساتھ ہو گئے, یہ اللہ کا ہونا, اللہ کا ساتھ ہونا تمہارے لیے عباس سے بہتر ہے, تمہارے والد سے بہتر ہے. ارے تمہارے والد اور کہاں اللہ تمہیں مل رہے ہیں. اللہ نے تمہارے والد کو لے لیا لیکن خود مل گئے تم کو, تو یہ سستا سودا نہیں ہے, یہ بتانا چاہتا تھا. وَخَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ, تمہارا بدلہ عباس کے دنیا سے, تمہارے والد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر تم صبر کر لو تو اللہ تمہیں مل جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین, تو اللہ بے شک, بالکل اس میں کیا شک ہے کہ اللہ عباس سے بہتر ہے. وَخَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَّاسِ, اور عباس تمہارے والد تم سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے, تو ان کا رب ان کے لیے بہتر ہے تم لوگوں سے, تمہارے مقابلے میں ان کا رب ان کے لیے بہتر ہے تم لوگوں کے مقابلے میں. کیا بات کہی ہے, یہ الفاظ تھے, ان کو سن کر صبر آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. بعض اوقات اللہ دیہاتی سے, عربی سے اللہ, وہ جو روضہ اطہر پر یہ اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں, آج بھی اگر آپ جائیں اور قریب سے زیارت ہو, حضور کے وصال کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور کے وصال کے بعد ایک اعرابی آیا, یہ بھی ایک اعرابی دیہاتی تھا, اس نے 2 شعر پڑھے. وہ 2 شعر ایسے کہ وہ آج تک لکھے ہوئے ہیں, روضہ اطہر کی جو سوراخ ہیں, جالیاں ہیں, ان کے دائیں جانب جو ستون ہے اور بائیں جانب, تو ایک شعر ادھر لکھا ہوا, ایک شعر بائیں جانب والے ستون پہ. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ 2 شعر ہیں کہ اے سراپا خیر جس کو دفن کیا گیا یہاں اس مٹی میں, اور اس مٹی کے تدفین کے بعد, آپ کی تدفین کے بعد وہ مٹی خوشبودار ہو گئی. فطاب من طیبہن القاع والاکم, یہ میدان, یہ جگہ بھی خوشبودار ہو گئی, یہ مٹی بھی خوشبودار ہو گئی. اور غالباً ایسا ہوا ہوگا اس وقت. اور اب سے کچھ عرصے پہلے شاہ فہد مرحوم کے دور میں جب یہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو روضہ اطہر کے قریب ترین جگہ جو کھودی جا رہی تھی وہاں سے یعنی ایسی خوشبو آنے لگی جو اس دنیا کی نہیں تھی. اس مٹی سے ایسی, وہ روضہ اطہر سے قریب ترین جگہ تھی, بالآخر اس کو بند کرنا پڑا اس جگہ کو. تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہو. تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی تدفین سے یہ مٹی اور یہ جگہ خوشبودار ہو گئی. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, میری جان قربان ہو جائے اس قبر پر جس میں آپ رہتے ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, اس قبر کے اندر پاک دامنی ہے, اس قبر کے اندر سخاوت ہے, اور اس قبر کے اندر بزرگی ہے. وہ مدفون ہو گئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ سخاوت, بزرگی اور پاک دامنی کا جو درجہ, جو مقام آپ کو حاصل تھا, اب تو کسی کو نہیں مل سکتا. وہ مقام تو آپ کے ساتھ ہی دفن ہوا, وہ تو کسی کو نہیں مل سکتا. تو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. تو بس بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی مصیبت ہو اللہ ہمیں صبر کی توفیق اور اللہ تعالیٰ ہمت بس نصیب فرما دے. یہی کچھ باتیں عرض کرنی تھیں. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, اپنی ہم فکر کریں, اپنی فکر کریں, پتہ نہیں کتنا عرصہ باقی ہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. سب کو رخصت ہونا ہے,
انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، موت کا دھیان رہے. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ اس دنیا میں وہ نہیں رہے تو ہم کیا رہیں گے؟ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا. ایک شاعر نے کہا ہے اگر دنیا کسی ایک آدمی کے لیے رہتی، دنیا اس کے ساتھ رہتی پوری ساری یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہتی تو لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، تو اس دنیا میں حضور ہمیشہ رہتے. لیکن آپ بھی رخصت ہوئے. یہ بتانا ہے، یہ اشارہ ہے کہ ہمیں بھی ایک وقت رخصت ہونا ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے، بڑے عجیب الفاظ ہیں، بہت عجیب الفاظ ہیں. فرماتے تھے آنا دلیل ہے جانے کی، آنا دلیل ہے جانے کی. آپ آئے ہیں، آپ کو جانا ہے، بس آنا دلیل ہے جانے کی. اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی سیٹ پر کسی عہدے پر آئے ہیں، یہی دلیل آنا دلیل ہے جانے کی. آج یہ عہدہ، یہ سیٹ آپ کو حاصل ہے، یہ منصب آپ کو حاصل ہے، کل کوئی اور ہوگا آپ کی جگہ. یہ آنا دلیل ہے جانے کی. بس دنیا میں آئے ہیں، دلیل ہے جانے کی. بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے. اگر کوئی پائندہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا اس دنیا میں تو ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، وہ ہمیشہ رہتے اس دنیا میں، وہ بھی رخصت ہوئے. تو اب ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں تمہیں ایک وقت رخصت ہونا ہے. اور جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. یہ شعر حکیم الامت نے اپنے حجرے میں لگایا ہوا تھا لکھ کر سامنے، ایسی جگہ جہاں ان کی نظر پڑتی تھی. رہ کے یہ دو شعر تھے، دو شعر حضرت نے لکھ کر لگائے ہوئے تھے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. میں پیچھے آ رہی ہوں. بس بھائی معیز کی اتنی زندگی تھی جو وہ لے کر آئے تھے، مگر جو ان کی صفات تھیں میں کیا کیا عرض کروں. میں نے تو سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا. تو ایک ایک صفت ایسی تھی جس پر مغفرت ہو سکتی ہے. بس تو ہم تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اپنی فکر کریں. آیا ہم کتنے دین پر چل رہے ہیں، کتنا دین ہم نے سیکھا اور کتنا ہم عمل کر رہے ہیں، کتنا تقویٰ ہم نے اختیار کیا. آنکھوں کی حفاظت ہم سے ہوتی ہے، شرعی پردہ ہے یا نہیں ہے؟ شرعی پردہ. یہ نہ ہونے سے جو مفاسد پھیل رہے ہیں، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، اتنے مفاسد پھیل رہے ہیں خاندانوں میں کہ میں عرض نہیں کر سکتا. طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے. شرعی پردہ یہ ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے، بھابھی اپنے دیور سے پردہ کرے. دیور الحم الموت، حضور نے فرمایا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، دیور تو موت ہے. دیور تو موت سے کیسی وحشت آتی ہے آدمی کو. ایسے دیور سے دور رہو، احتیاط کرو. کیوں ہم اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرتے اس طرح کہ وہ شرعی پردہ کریں؟ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے پہلے ہی سے ان کا ذہن بنایا جائے کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تمہارے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد بھائی ہیں، ان سے تمہیں پردہ کرنا ہے. یہ پردے، یہ رشتے بے شک رشتے داری ہے، لیکن جب بلوغت ہو جائے، جب تم بڑی ہو جاؤ تو تمہیں پردہ کرنا ہے ان سے. پھوپا ہیں، خالو ہیں، جن بچیوں کا اللہ نے انہیں پھوپا بنایا ہے، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے پردہ نہ کریں. پھوپا جن بچیوں کے پھوپا ہیں ان سے پردہ ضروری ہے، واجب ہے ان کے اوپر. خالو جن بچیوں کے خالو ہیں ان سے پردہ واجب ہے ان کے اوپر. یہ نہیں کہ میں ان کا خالو ہوں تو کوئی حرج نہیں، یا میں ان کا پھوپا ہوں تو کوئی حرج نہیں، یا میں اس کا دیور ہوں اپنی بھابھی کا تو کوئی حرج نہیں. آج تو فیشن ہے کہ ہنسی مذاق کرتے ہیں.
جب یہ ہو تو پھر نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے، بے حانک نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ کوئی انتقال کر جائے تو اس کی وراثت تقسیم کرنے میں دیر کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اور کوئی یہ بات کہے تو کہتے ہیں او بھائی ابھی آپ کو یار آپ کو کیا ہو گیا، ابھی تو بیچارہ مرنے والا، ابھی وہ اس دنیا سے گیا ہے، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں لے کے بیٹھ گئے. یعنی جو شریعت کی بات کرے اور جو سنت کی بات کرے اس کو یہ بھائی آپ یہ باتیں کر رہے ہو. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ وراثت تقسیم کر دو مرنے کے بعد ورنہ خاندان تقسیم ہوگا. وراثت تقسیم نہیں کرو گے تو خاندان تقسیم ہوگا. وہ خاندان کی تقسیم سے بچنے کے لیے جلدی سے کرو، شریعت کا حکم ہے یہ. جو دیر کرے گا اس کے یہ نتائج ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو مرنے والا ابھی مرا ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں تو نہ کریں. یہ حالات ہیں ہمارے. اور ہم اذا حملت الى القبور جنازة واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. جب تم کوئی قبر تک جنازہ لے کر جا رہے ہو تو یاد رکھو، جان لو اس بات کو کہ آج تم حامل ہو کل محمول ہو گے. آج تم اٹھا رہے ہو کل تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، کل تمہارا بھی اعلان ہو رہا ہوگا. اور وہ وقت کب آ جائے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے زندگی کا ویزا نہ معلوم المیعاد نہ قابل توسیع. یہ عجیب الفاظ تھے حضرت میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ بھی تھے، مرشد بھی تھے، میرے استاد بھی تھے اور میرے مشفق بھی تھے. تو انہوں نے وہ یہ باتیں فرماتے تھے کہ زندگی کا ویزا جو ہمیں ملا ہوا ہے اس وقت یہ نامعلوم المیعاد ہے. ہمیں جو ویزا ملتا ہے نا اس ویزے پہ لکھا ہوتا ہے اتنے دن کا ہے، یہ ویلڈ ہے اتنے دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 15 دن کے لیے ویلڈ ہے. اس کے بعد آپ کو اس ملک سے بہرحال آنا ہے، واپس اپنے ملک میں آنا ہے، اس ملک کو بہرحال چھوڑنا ہے. وہ تو پتا ہوتا ہے آپ کو، لیکن یہ ویزا ایسا ہے جس میں پتا نہیں ہے اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے، لکھا ہوا ہی نہیں ہے اس ویزے پہ اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے. اور ناقابل توسیع ہے، جو ویلیڈیٹی جو بھی ہے اللہ کے علم ہے اس میں توسیع نہیں ہوگی. وہ والا جو ویزا یہ تو اس کو تو ہم کوشش کر کے بڑھوا بھی سکتے ہیں کہ بھائی میں 15 دن نہیں، میں 1 مہینے رہنا چاہتا ہوں. یہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جس کا وقت آ جائے پھر اللہ ہرگز، یہ لفظ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز مؤخر نہیں کرتے، تاخیر نہیں ہوتی. پھر جس کا وقت آ جائے بس اس کو اس کے وقت پر بلا لیا جاتا ہے، تاخیر نہیں کی جاتی. تو نہ معلوم المیعاد، اس کی ویلیڈیٹی کب تک یہ ویلڈ ہے یہ نہیں پتا زندگی کا ویزا. اور یہ جو بھی ویلیڈیٹی ہو وہ ناقابل توسیع ہے، ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا، اس میں ایکسپینشن نہیں ہو سکتی. بس جو اب وقت ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت دی ہے ہمیں. اس کو ہم مہلت سمجھیں، مہلت. جو پوچھا جائے گا نا قیامت کے دن، یہ کہا جائے گا گناہگاروں سے اولم نعمرکم، کیا آیت ہے یہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا ان سے یہ الفاظ کہے جائیں گے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جتنی عمر میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. ایک انعام تو یہ کہ تمہیں اتنی عمر دی کہ نصیحت حاصل کرنا، اصلاح کرنا چاہو، بدلنا چاہو اپنے آپ کو تو بدل لو، اللہ والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تم کر سکتے تھے. دوسرا انعام یہ کہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. یہ جو آپ سن رہے ہیں نا میری باتیں، میں آپ کے حق میں ڈرانے والا ہوں. تم نے علماء سے بیان نہیں سنے تھے؟ تم نے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا ترجمہ پڑھیے بھائی. قرآن کا ترجمہ آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل کا آسان ترجمہ قرآن. یہ انہوں نے امت پہ بہت احسان فرمایا ہے. یہ آسان ترجمہ قرآن آ گیا.
روزانہ اس کا کچھ آیات آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی زندگی کیسے پلٹتی ہے۔ جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے کم سے کم یہ تو کرے، یہ کام کر لے، قرآن کی ترجمہ پڑھ لے، تھوڑی سی تلاوت بھی کرے، روزانہ تلاوت کا معمول بنائے، ترجمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا کلام کیا رہا ہے ہم سے، کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اس کی مختلف تفسیریں، علماء کا بیان ہونا، تبلیغ والے دروازے پہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم دروازہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی مسجد سے ساتھی آئے ہیں، اللہ کی قسم یہ نذیر ہے، یہ اسی نذیر میں تمہارے پاس آئے تھے، نذیر آیا تھا تمہارے پاس یاد دلانے، اور وہ آتے ہی یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے، یہ نذیر ہیں یہ لوگ، اللہ حجت پوری فرما رہے ہیں۔ آیا تھا کوئی دروازہ کھٹکھٹایا تھا تمہارا؟ وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں بدلا تم نے اپنے آپ کو، انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا تمہیں۔ بعض مفسرین نے سفید بالوں سے نذیر کی تشریح کی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے اس کی، سفید بال جس کے آ جائیں یہ نذیر ہے، بس اب تیاری کرو، بس اب تیاری کرو پیشی کی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ پوتا ہو جائے یا نواسا ہو جائے یہ نذیر ہے، یہ مفسرین فرماتے ہیں پوتا ہونا، پوتا پیدا ہو جائے یہ نذیر ہے، یہ بچہ جس کا نواسا یا پوتا ہے یہ نذیر ہے، دادا جان نانا جان میں آ گیا ہوں اب تیاری کیجیے، یہ سب نذیر ہیں، اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ تو یہ وجاءکم النذیر، نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیوں تیاری نہیں کی؟ کیوں تم نے ہمارے سامنے پیش ہونے کی تیاری نہیں کی؟ تم حضرت فرماتے تھے ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ جو فائل وہ مانگے وہ فائل تیار ہو، نماز کی فائل مانگے نماز کی فائل تیار، حقوق العباد کی فائل تیار، روزوں کی فائل تیار، تلاوت کی فائل تیار، بس فائل تیار ہو، اس طرح ہم تیاری کر کے جائیں اس دنیا سے۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا آخری عمر میں کہ اللہ کا شکر ہے اس وقت اگر ملک الموت میرے پاس آ جائیں میں تیار بیٹھا ہوں الحمدللہ، ایسی تیاری ہو ہماری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، حضور نے عقل مند اور بے وقوف کی علامت بیان فرما دی، معیار بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ ہے سمجھدار آدمی جو اپنے نفس کو سمجھ لے میرا نفس کن کن گناہوں میں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا علاج کروائے کسی اللہ والے سے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے حالات کی تیاری کرے۔ والعاجز، اور عاجز بے وقوف بدھو، من اتبع نفسہ ہواہا، وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے ہی ڈال دے۔ عقل مند تو وہ تھا جو نفس کو سمجھ لے، اچھا میرا نفس، بعض لوگوں کا نفس ایسا ہوتا ہے جو ان سے زبان کے گناہ کرواتا ہے، اس کے جو دیندار ہو جاتے ہیں، دیندار جو ہو جائیں، ذرا تھوڑے بہت دینداری آ جائے، ان سے بھی زبان کے گناہ کرواتا ہے، لیکن ان سے عجیب وہ بزرگوں کی، علماء کی غیبتیں کرواتا ہے ان سے، فلاں بزرگ ایسے ہیں، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور عوام الناس سے فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں یہ ایسا ہے، ان کی غیبت کا رخ یہ ہوتا ہے۔ زبان غیبتوں کے بھی رخ الگ الگ ہوتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھ لے، جان لے کہ میرا نفس مجھ سے آنکھوں کے گناہ بہت زیادہ کرواتا ہے۔ بہرحال ہر آدمی اپنے نفس کی خرابیوں کو جانتا ہے، سب جانتے ہیں، صاحب البیت ادری بما فیہ، ہر گھر کے حالات کو گھر والا اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا حالات ہیں۔ ایسی نفس کے چیزوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کن کن چیزوں کی طرف یہ کن کن راستوں سے یہ ہمارا نقصان کرواتا ہے، ان کو ہم نوٹ کریں۔ ایسی نہیں اصلاح ہوتی آدمی کی،
میں اس لیے عرض کرتا ہی رہتا ہوں ساتھیوں سے کہ جزاء الاعمال ایک رسالہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ کوئی موٹی کتاب نہیں ہے، مطول کتاب نہیں ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے. اس میں حکیم الامت نے گناہ گنوائے، یہ چیزیں گناہ ہیں، اور ان گناہوں کا آخرت میں یہ نقصان ہے، دنیا میں یہ نقصان ہے، وہ بھی گنوا دیا حضرت نے، گناہ بھی گنوا دیے. تو باوضو ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر اس کو پڑھیں اچھا ہے، اور قلم ہاتھ میں لیں، جو گناہ آپ پڑھتے جائیں، جو گناہ جس میں یہ پتہ چلے کہ اچھا یہ گناہ تو میرے اندر ہے، فوراً اس پہ نشان لگائیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بس پڑھا اور رکھ دیا، اس کو نشان لگائیے اس پہ، اور پھر ایک ایک کر کے اس کی اصلاح کروائیے کسی اللہ والے سے. کب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کب پیا بلا لیں اور ہم نے تیاری نہ کی ہو، ہم کھڑے تکتے رہ جائیں، یہ کیا ہو گیا، ابھی تو ہم تیار ہی نہیں ہیں. تو اس لیے اس طرح اس کا مطالعہ کیجئے اور نشان لگائیے. ہمیں بھی مرنا ہے بھائی، پتہ نہیں کب وقت ہے، کب وقت آ جائے. دیکھ لیجئے، کیا بھائی موئس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ چلے گئے. تو بس سمجھ لیجئے پتہ نہیں کب ہمارا کب وقت آنا ہے، اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو یعنی اس سے پہلے ہم گناہوں سے اپنے دل کو صاف کریں، تزکیہ کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قابل ہو جائیں. تو اس کا جزاء الاعمال لے لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے. قرآن کریم کا ترجمہ، آسان ترجمہ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کا مطالعہ کیجئے. قرآن کریم کی تلاوت، تجوید کو سیکھنا فرض ہے ہمارے اوپر. رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا بھی فرض ہے. بس ہم یہ جو کچھ پیش آیا ہمارے ساتھ، ہم اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پہ راضی رہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، جس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، سچی بات ہے. مصیبت میں، پریشانی میں، ناموافق حالات میں انا للہ پڑھ کے یہ شعر پڑھ لیا جائے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہ چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. یہ تو چھیڑ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھیڑ گنوائی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. آپ دیکھا ہے نا، بے تکلف جو دوست ہوتے ہیں، آ کے کمر پہ گھوسا مارا، ہاں بھائی کیا حال ہے، چٹکی لے لی، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، چٹکی لے لی، کبھی بھوک کا گھوسا مار دیا، کبھی یعنی مالوں کے نقصان کی چٹکی لے لی. یہ چٹکیاں ہیں، چھیڑ ہو رہی ہے، چھیڑ. محبوب کو اپنے عاشق سے چھیڑ چھاڑ کا حق حاصل ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر محبوب بنایا اللہ تعالیٰ کو، ان کو چھیڑ چھاڑ کا حق حاصل ہے. تو یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے وہ، جس کو بس میں ایک ذرا مجذوب کی بڑھ میں اس کو کہہ رہا ہوں. وہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے، ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساقی. خواجہ صاحب فرمایا، حضرت تھانوی کو فرمایا، وہ آپ جو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں میں اپنے اشعار میں بیان کر دیتا ہوں. تو وہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے، جو ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساقی. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ سنبھلے ہوئے الفاظ ہیں. اور تھوڑی چٹکی لینا، یہ مجذوب کی بڑھ ہے. تو وہ چٹکیاں لیں گے، کبھی مال کا نقصان ہو گیا، کبھی جانوں کا نقصان ہو گیا، کوئی رشتہ دار چلے گئے، کبھی کچھ، کبھی خوف، کبھی کچھ. تو وبشر الصابرین. تو اور ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ نہیں، اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو برداشت کر لیں، اللہ کے لیے جھیل جائیں، وہ وبشر الصابرین، یہ ہیں صبر کرنے والے، یہ ہیں صابرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو. اور صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں، یہ تینوں ملا کر صبر بنتا ہے. ایک صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا،
جہاں کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، استغفار کر لیا. اور نمبر 2 الصبر عن المعصیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا، اور جہاں نافرمانی ہو جائے وہاں توبہ، وہاں بھی توبہ ہے. اور الصبر علی الشدائد، اور مصیبتوں پر سخت حالات پیش آ جائیں، ناموافق حالات پیش آ جائیں، حادثے پیش آ جائیں، بس جیسے ابھی یہ حادثہ پیش آیا تو بس صبر کر لینا. الصبر علی الشدائد، مصیبتوں پر صبر کر لیا جائے. یہ تینوں چیزیں ملا کر صبر بنتی ہیں. یہ ہیں صابرین جن کو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، بنی اسرائیل والوں کے بارے میں فرمایا جب انہوں نے صبر کر لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا امام بنا دیا، اپنے وقت کا امام بنا دیا. صبر کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے شمار ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اس امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. خاص طور پہ ہمارے دوست، ہمارے مشفق معیز ہاشمی کی، مرحوم کی مغفرت فرما دیجیے. ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ان کی قبر کو انوارات سے بھر دیجیے. ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو، اے اللہ ان کے بیوی بچوں کو، سب کو اے اللہ صبر نصیب فرما دیجیے. اپنے فیصلے پہ راضی رہنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس گھر پر اپنی خاص عنایتیں، رحمتیں نازل فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت کا گہوارہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے. تقوی نصیب فرما دیجیے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے. حساب و کتاب کی تیاری نصیب فرما دیجیے. موت کا دھیان نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما لیجیے. مزید نیکیوں کی اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے. بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو شفائے جسمانی اور شفائے روحانی دونوں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو ہمارے لواحقین اس دنیا سے، ہمارے متعلقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں متفکر ہیں، اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار ان کو رشتے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو اس کرب سے بچا لیجیے. اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا اے اللہ بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.